ایک لڑکی جس کا نام زویا تھا، وہ اپنے ابو اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ زویا کا بھائی جمیل زویا سے چھوٹا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ زویا کے والد اکبر، جو کہ ایک ایماندار اور نیک انسان تھے، کسی ہوٹل پر ویٹر کا کام کرتے تھے۔ اکبر کے گھر کے حالات کچھ خاص نہ تھے۔ اکبر کی کمائی اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کسی اچھی اسکول میں داخل کروا سکتا، اسی لیے اکبر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول سے تعلیم دلوا رہا تھا۔ زویا نے میٹرک کی تھی اور اب وہ گھر کے کام کاج سنبھال رہی تھی۔ جمیل میٹرک میں تھا اور اکبر کی کوشش تھی کہ جمیل کو زیادہ پڑھاؤں۔ اکبر یہ سوچتا تھا کہ زویا کی تو کل کو شادی ہو جانی ہے اور آگے جا کر بھی اس نے گھر کا چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ اگر جمیل زیادہ پڑھ جائے گا تو اسے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن جمیل کی سوچ تھی کہ میں میٹرک کر کے کہیں نوکری کر لوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جمیل کے جب امتحانات ہوئے تو رزلٹ ابھی نہیں آیا تھا کہ جمیل نے کسی کے پاس مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جمیل نے اپنے ابو کو کئی بار کہا کہ ابو، آپ جس ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتے ہیں مجھے بھی وہاں لگوا دے، پر اکبر نے جمیل کو کہا کہ ابھی تم یہ کام نہ ہی کرو تو اچھا ہے، تم ابھی اور پڑھو۔ لیکن جمیل کہتا کہ ابو کیا کروں گا پڑھ کر، آخر کرنا تو کام ہی ہے نا، اور ویسے بھی زویا کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا تو کم از کم زویا کی شادی تو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اکبر جس ہوٹل میں کام کرتا تھا وہاں زویا اور جمیل اکثر کھانا کھانے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، زویا اور جمیل ہوٹل پر کھانا کھانے گئے تو جمیل زویا کو بٹھا کر کسی کام کے لیے چلا گیا اور زویا کو کہہ کر گیا کہ تم کھانا کھا لینا، میں تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں، پھر واپسی پر لیتا جاؤں گا۔ زویا بیٹی کھانا کھا رہی تھی کہ ایک لڑکا جو ہوٹل میں آیا اور آ کر زویا کے سامنے لگی میز پر بیٹھ گیا۔ ویٹر آیا اور اس لڑکے سے کھانے کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ اچانک زویا نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ زویا کی نظر اس کے سامنے بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا زویا کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ زویا نے اپنی نظریں نیچے کی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں کافی امیر گھر کا لگ رہا تھا۔ اچانک زویا کا بھائی جمیل آ گیا اور زویا کو گھر چلنے کا کہا۔ اتنے میں وہی لڑکا جو زویا کو بار بار دیکھ رہا تھا کہا، ارے تم جمیل ہی ہو نا؟ جمیل نے جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو بولا، ارے حذیفہ، تو کب لندن سے آیا؟ یار 1 ہفتہ ہو گیا ہے پاکستان ہوئے، آج ہی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ جمیل حذیفہ کو کہا، اچھا یار چلتا ہوں، لگانا پھر کبھی گھر چکر، پھر بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے۔ اس کے بعد جمیل زویا کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر جمیل زویا کو کہنے لگا کہ زویا دیکھا، میرا دوست کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ حذیفہ ساری زندگی کام نہ بھی کرے تو بیٹھ کر عیش سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک دن اچانک حذیفہ جمیل کے گھر آ گیا۔ حذیفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو زویا بولی، کون؟ میں حذیفہ ہوں۔ جمیل گھر پر ہے؟ جی۔ زویا نے جمیل کو آواز دی تو جمیل نے دروازہ کھولا۔ حذیفہ کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپنگ بیگ تھے۔ جمیل نے حذیفہ کا حال پوچھا، ارے یار کیا اندر نہیں بلاؤ گے؟ جمیل نے حذیفہ کو کہا، اچھا بتاؤ اب کیا کھاؤ گے؟ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، بس 1 گلاس پانی کا پلا دیں۔ جمیل نے زویا کو پانی لانے کا کہا۔ زویا پانی کا گلاس لے کر آئی تو حذیفہ نے خاموش نظروں سے اسے سلام کیا اور زویا پانی کا گلاس دے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ زویا کمرے میں بیٹھی جمیل اور حذیفہ کی سب باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حذیفہ جانے کے لیے اٹھا تو جمیل بولا کہ یار یہ اپنا سامان تو پکڑ۔ حذیفہ بولا، ارے میں باتوں باتوں میں بھول ہی گیا، یہ سب تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، یار اس کی کیا ضرورت تھی؟ حذیفہ نے کہا کہ یار تو کیا میرا دوست نہیں ہے؟ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی حذیفہ کہنے لگا، یار جمیل مجھے اپنا موبائل نمبر دے۔ جمیل کہنے لگا، یار میرے پاس موبائل نہیں ہے، تو میرے گھر کے سارے حالات جانتا ہے۔ حذیفہ نے کہا، اچھا یار کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ میں تجھے موبائل بھی لے دوں گا۔ حذیفہ کے جانے کے بعد جمیل نے ساری چیزیں دیکھی تو ان میں لیڈیز ہینڈ بیگ بھی تھا۔ جمیل بولا کہ زویا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ زویا بولی، تمہارے دوست میرے لیے کیوں تحفہ لایا ہے؟ وہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے لایا ہے، دیکھو ابو کے لیے سوٹ اور میرے لیے پینٹ شرٹ لے کر آیا ہے۔ زویا اتنا مہنگا پرس دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ اتنی مہنگی چیز زویا نے کبھی نہیں خریدی تھی۔ اب حذیفہ اکثر جمیل کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ اس نے جمیل کو موبائل بھی لے دیا تھا۔ ایک دن حذیفہ جمیل کے گھر آیا ہوا تھا۔ جمیل اور حذیفہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور جمیل کا موبائل اندر کمرے میں تھا اور کمرے میں زویا بھی موجود تھی۔ حذیفہ نے میسج کیا تو زویا نے موبائل پکڑ کر دیکھا تو حذیفہ کا میسج تھا۔ جب زویا نے میسج پڑھا تو وہ زویا کے لیے ہی تھا۔ اس میں لکھا تھا، زویا میں تم کو چاہتا ہوں، صرف تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم کو اپنے دل کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔
زویا حذیفہ کا یہ میسج پڑھ کر ڈر گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکثر ایسے ہی ہونے لگا تھا، جب بھی جمیل حذیفہ کے ساتھ باہر جاتا تو حذیفہ زویا کو میسج کر دیتا تھا۔ زویا وہ پڑھ کر ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن زویا سوچنے لگی کہ اگر میری شادی حذیفہ کے ساتھ ہو جائے گی تو میں بہت خوش رہوں گی، اور ویسے بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن رات کے وقت جب جمیل سویا ہوا تھا تو حذیفہ کا میسج آیا جو جمیل کے لیے تھا۔ زویا نے اس کا جواب دیا کہ جمیل سویا ہوا ہے، آپ کل بات کر لینا۔ حذیفہ نے دوبارہ کیا، مجھے تم سے ہی بات کرنی ہے۔ حذیفہ نے پوچھا، زویا تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ زویا بولی کہ ہم غریب لوگ ہیں اور میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ حذیفہ کہنے لگا، میری غریبی کی کہاں سے بات آ گئی؟ تمہارا دل تو نیک ہے نا، تمہاری سیرت تو اچھی ہے نا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، بولو کیا کہتی ہو؟ زویا حذیفہ کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے حذیفہ کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پھر حذیفہ نے زویا کو بھی ایک موبائل دے دیا تھا جو زویا نے اپنے ابو اور بھائی سے چھپا کر رکھا تھا۔ اب حذیفہ اکثر جمیل کی غیر موجودگی میں بھی گھر آنے لگا تھا۔ پھر اچانک ایک دن کچھ لوگ آئے اور زویا کو پسند کر کے چلے گئے۔ زویا بہت روئی۔ اس نے جب یہ بات حذیفہ کو بتائی تو وہ بولا کہ تم پریشان مت ہو، میری امی کچھ دنوں تک لندن سے آ جائیں گی تو تمہارے گھر آ کر شادی کی بات کریں گے، اور دیکھنا تمہارے ابو اور جمیل اس شادی سے کبھی انکار نہ کریں گے۔ حذیفہ زویا کو ایسی ہی تسلیاں دیتا رہا۔ اب زویا کی شادی میں بس ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ حذیفہ کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ زویا اور حذیفہ پیار کی حد پار کر چکے تھے۔ زویا نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری شادی حذیفہ سے نہ ہوئی تو میں کسی اور کے ساتھ بھی شادی نہ کروں گی بلکہ مرنا پسند کروں گی۔ اب زویا کی شادی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ زویا نے حذیفہ کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن حذیفہ کا نمبر بند تھا۔ زویا بہت پریشان تھی۔ پھر رات کو جب سب سو گئے تو زویا گھر سے بھاگ کر حذیفہ کے گھر آئی تو زویا کو پتہ لگا کہ حذیفہ تو لندن جا چکا ہے، اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ زویا بہت روئی، کتنے ہی گھنٹے حذیفہ کے گھر باہر بیٹھ کر روتی رہی۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل کیا کہ وہ خودکشی کر لے لیکن اتنی ہمت بھی زویا میں نہ تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ جمیل اور اس کے ابو زویا کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر اچانک کسی نے آ کر بتایا کہ زویا کو سڑک پر بے ہوش دیکھا ہے۔ پھر جمیل اور اس کے ابو زویا کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہوش آنے پر شام کے 5 بجے کے قریب وہ زویا کو گھر لے آئے۔ زویا کے بھائی اور ابو نے اسے لان تان کیا پر زویا نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ زویا کو چپ لگ گئی تھی۔ زویا کے ابو نے جب زویا کی ایسی حالت دیکھی تو اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، بیٹی میری عزت رکھ لے۔ لیکن زویا پھر بھی کچھ نہ بولی۔ زویا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے حذیفہ پر اندھا اعتماد ہی کیوں کیا تھا۔ سب بارات کا انتظار کرنے لگے لیکن بارات نہ آئی۔ اکبر نے جب لڑکے والوں کو فون کیا کہ آپ آئے نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جو راتوں کو گھر سے غائب رہے۔ زویا کے ابو نے جب یہ بات سنی تو ان کو اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اکبر کے جانے کے بعد کئی دفعہ زویا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی کیونکہ جمیل نے کئی دفعہ زویا کو کہا کہ ابو تمہاری وجہ سے ہمیں اس دنیا سے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں، لیکن ایسی محبت کس کام کی جو ماں باپ کی عزت کو خراب کر دے یا انہیں معاشرے میں بدنام کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔